بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ کی 3 بہت اہم خبریں ہیں اور تبصرے ہیں ان کے اوپر، اور وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک خبر تو جو ہے وہ ابھی آج تھوڑی دیر پہلے کی ہے، یعنی علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ غائب ہوئے تھے۔ ان کو کس بات نے مجبور کیا، وہ کس جماعت کے اندر جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کیا دباؤ تھا، اس کے اوپر بھی کچھ ہم بات کریں گے۔ کچھ ہم سندھ کے اندر جو ہے وہ ایک پیش رفت ہوئی تھی پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر، یعنی کہ ایک پٹیشن جو ہے، جو میں رات کو یہ خبریں آئی تھی کہ وہ دائر کی گئی ہے نظر ثانی کی، وہ پٹیشن جس میں کہ وہ کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو شقیں ہیں ان کو چیلنج کرنے کے لیے، جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو ہے وہ سامنے آئی، اور پھر وہاں سے یہ فیصلہ جو ہے وہ مؤخر ہوا، سندھ حکومت نے یو ٹرن لیا، یا پھر یہ کہ سپریم کورٹ یہ جو دیگر معاملے ہیں اس کے اوپر سے۔ لیکن اس پہ بہت دلچسپ خبر ہے، خاص کر کے سی ایم سندھ نے اس کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا، جو رپورٹ بھی ہوا ہے اس کے حوالے سے۔ ایک اور بہت ہی اہم خبر ہے، وہ ہے کہ جی یو ایس لا میکرز سیک سسپینشن آف اسسٹنس ٹو پاکستان۔ ایک اور موو کی ہے کانگریس مین نے، جو کہ بلکہ اس میں خواتین بھی ہیں، جو کہ یعنی کانگریس کے اراکین نے، اور اس پہ انہوں نے پاکستان کی حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف، ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ اس میں بہت دلچسپ اینگل ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرح سے، یا امریکہ کے اندر جو لابنگ ہے وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی فیور میں آج بھی کام کر رہی ہے، اور کس طرح سے معاملات جو ہے دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے جو پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے، جس کی کہ تردید آ چکی ہے، تو یہ جو خبر ہے یہ اس کو اگر ملا کے پڑھیں تو میں صرف خبریں آپ کو بتاؤں گی، تبصرہ آپ نے خود کرنا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو صرف حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو سی ایم سندھ کے حوالے سے، یا جو سندھ پروونس کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ اس میں انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ایسی موو ہوئی تھی، لیکن اس موو سے ہماری ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اس موو سے نہ تو سی ایم سندھ آگاہ تھے، نہ اس میں چیف سیکرٹری کو اعتماد میں لیا گیا، اور ایک خاص طریقے سے نچلی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس پٹیشن کو جو ہے وہ دائر کیا جائے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ چونکہ یہ پٹیشن بہت اہم ہے، اور سندھ کے اندر جسٹس مقبول باقر صاحب، جن کا ایک بڑا نام ہے، جن کی بڑی عزت ہے، اور سپریم کورٹ کے کچھ عرصہ پہلے ہی وہ ریٹائرڈ جج ہیں، لہٰذا ان کی بہت ایک رسپیکٹ ہے ابھی بھی جو سپریم کورٹ کے اندر ہائرارکی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ایک موو جو تھی وہ ظاہر ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بھی ایک پٹیشن یا نظر ثانی کا معاملہ تھا اس کے اوپر کی گئی، جس پہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں، بلکہ اب تو خبریں بھی چھپ چکی ہیں، کہ سندھ حکومت نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ الگ کیا اس پورے معاملے کے ساتھ، جس کے اوپر ہماری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے مطابق کہ کافی زیادہ، جسے کہنا چاہیے، وہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ بھی ہوئے اور خراب بھی ہوئے۔ لیکن ایک پوزیشن تھی جو کہ سندھ پروونس نے لی ہے، صوبہ سندھ نے لی ہے، لا منسٹر نے وہاں کے لی ہے، سی ایم سندھ نے لی ہے، چیف سیکرٹری نے لی ہے، اور یوں یہ جو پٹیشن ہے یہ نظر ثانی کی، یہ اب سندھ حکومت کی طرف سے نہیں آئی۔ لیکن آپ اس سے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پہ جو ہیں وہ منورنگ کس طرح سے ہوتی ہے چیزوں کی، پھر کس طرح سے خبر لیک ہوتی ہے، پھر کس طرح سے اس کو ایک ایشو بنایا جاتا ہے، جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کسی صورت بھی سندھ کی حکومت نے اس پٹیشن کو دائر نہیں کیا۔ دوسری جانب علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسلام آباد سے تھے، اور یہ وہی صاحب ہیں جو کہ مشیر بھی تھے، اور اکثر پروگراموں میں گالم گلوچ اور جو بھی زبان استعمال کرتے تھے، یہ آپ ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا، اور جو علی نواز اعوان صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بیسیکلی وہ کوئی اتنے برے
انسان نہیں ہوں گے، لیکن جو انوائرمنٹ ان کو دیا گیا تھا اس کے اندر وہ عمران خان صاحب کی خوشی کی خاطر ان چند لوگوں میں سے تھے جو کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے تھے، جو کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے تھے. لیکن آج کچھ عرصہ پہلے وہ غائب ہوئے، اور غائب ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے ان کا وہ سرکولیٹ ہوتا رہا، جو کہ مختلف جگہوں پہ نظر آیا ہوگا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر میں غائب ہو جاؤں اور اس کے بعد میں کسی پریس کانفرنس میں نظر آؤں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں نہیں ہوں. اس قسم کے بیانات جو ہیں ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو کے وہ چلتے رہے. اچھا، آج دلچسپ پیش رفت اس کے اندر آئی ہے کہ علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں کیا، بلکہ علی نواز اعوان صاحب جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، نعمان لنگڑیال صاحب کے ساتھ، اور اوران چودھری صاحب یا جو ان کی بھی پارٹی ہے ان کے ساتھ وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور ان کے گلے میں تحریک استحکام کا ایک پرچم بھی ہے جو کہ ان کے گلے میں لپیٹا گیا ہے. اچھا، اب یہ چونکہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سارا بڑی پوزیشن لیتے ہیں، اور بڑی پوزیشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بہت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجبور کرتی ہے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارا بالکل کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کے طور پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے اوپر ہمیشہ سے پریشر رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اور یہ پریشر تو کوئی پریشر ہی نہیں ہے جو کہ ابھی ہمیں نظر آتا ہے اس طرح سے. اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو اس کے حوالے سے، مارشل لاؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جناب پرویز مشرف کے دور سے میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ میں خود یہ دیکھتی وہاں اس وقت سے میں کور کر رہی ہوں پاکستان کی پالیٹکس کو. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ پیٹریاٹ کیسے بنی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آیا، اور پھر اس طرح سے پیٹریاٹ جن کو اس زمانے میں لوگ لوٹے بولتے تھے، وہ پیٹریاٹ پیپلز پارٹی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ مشرف صاحب کی حکومت کا حصہ بنے، اور پھر ظفر اللہ جمالی صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا. تو ان کے اوپر بھی دباؤ اسی طرح سے تھا، اور دباؤ تھا نیب کا. اس کے بعد وہ جو 10-20 لوگ ٹوٹے تھے، 20 کے قریب، وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے. وہ موسٹلی پنجاب سے تھے انفارچونیٹلی. اور پھر آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ دیا، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوئے. لیکن وہ دباؤ جو تھا وہ مارشل لاء کا دباؤ تھا، یعنی ایک ڈکٹیٹر کے دور کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کے معاملات جو کیے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی اس کے کارکنوں کو، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کس طرح سے کوڑے، اور پھر زندان، اور پھر شاہی قلعے کی قیدیں. میں بار بار اس لیے بات بتاتی ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی ہسٹری پاکستان میں انفارچونیٹلی، خاص کر کے جو ہماری یوتھ ہے، ان کی جو تاریخ ہے وہ 2022 کی اپریل سے شروع ہوتی ہے، جب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ رخصتی ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو اور پاکستان کے جینون سیاسی رہنماؤں کو کس طرح سے تنگ کیا جاتا رہا، جمہوریت پہ کیسے شبخون مارا گیا، آزادی اظہار پہ کیسے شبخون مارا گیا. یہ انقلابی جو ہے نا، یہ حادثاتی انقلابی بنے ہیں 2022 کے بعد. اور اس لیے انقلابی بنے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے لفٹ نہیں مل رہی. جس دن لفٹ مل گئی اس دن آپ دیکھیے گا کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، وہ کس چڑیا کا نام ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی اظہار کس چڑیا کا نام ہے، اور پاکستان کے اندر جمہوریت اور ووٹ کو عزت دو اور سویلین بالادستی، جس طرح سے پہلے پی ایم ایل این اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر نعرے لگاتے تھے، آج کل ان کی نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ بھی بھول جائیں گے کہ جمہوریت کیا نہ ہوتی ہے اور اظہار آزادی کیا ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو لوگ کوس رہے ہیں اس وقت کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا برا کیا، ضرور کوسیں لیکن پورا کوسیں، یعنی آدھا سچ نہ بولیں. آدھا سچ یہ بھی بولیں کہ جو لوگ اپنے گلے میں یا اپنے گلے کے اندر جو ہے وہ اس استحکام کا دوپٹہ ڈال رہے ہیں، وہ ان کے کردار کیا ہے، وہ کس طرح، وہ کیوں نہیں سٹینڈ کر پائے، وہ کیوں اتنے جو ہیں وہ اپنا کمزور ثابت ہوئے ہیں کہ 2-4 دن کے غائب ہونے کے بعد. اور ماشاءاللہ اگر آپ تصویر دیکھیں ان کی، جناب ہمارے جو علی نواز اعوان صاحب ہیں، تو ان کے تراشیدہ بال ہیں، ان کے بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں اسمائل دے رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہو، اور نہیں ہونا چاہیے تشدد. بالکل اگر ہوا ہے تو پیشگی اس کی مذمت، انہوں نے شاید بتایا ہے، نہیں بتائیں گے نہیں. اگر ہوا ہے تو پیشگی اس کی مذمت میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. لیکن اگر نہیں ہوا، اور جو تصویر میں جس طرح سے وہ نظر آ رہے ہیں، تو کچھ ان کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن قصور ان کا بھی نہیں ہے، قصور عمران خان صاحب کا ہے، قصور اس ٹولے کا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، جو کہ ان سب لوگوں کو لے کے آئے ہیں،
جو کہ یہ سیاسی کارکن اگر نہیں تھے، ان کو زبردستی سیاسی کارکن کی کیپ پڑھائی جو ہے وہ ان کے سر پہ جو ہے وہ چڑھائی گئی ہے. تو یہ اگر سیاسی کارکن ہوتے تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے. جیلیں، کوڑے، یہ سزائیں پاکستان کے اندر سیاسی کارکن ہمیشہ سے برداشت کرتے رہے. تو بہرحال علی نواز اعوان صاحب جو ہیں وہ اب تحریک استحکام پارٹی یعنی IPP استحکام پارٹی کے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، ان کی طرف چلے گئے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی شمولیت کا بھی جو ہے وہ کر دی. اس سے پہلے فاروق حبیب صاحب تھے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پھر بہت سارے لوگ ہیں. ابھی تک صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع بہرحال نہیں آئی ہے. اچھا، جو بڑی خبر ہے جو کہ میں نے آپ کو سنانی ہے، اور وہ خبر ہے جناب امریکہ سے آئی ہے. یہ امریکہ سے انور اقبال صاحب ڈان کے لیے لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں. ان کی یہ خبر ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ 11 US کانگریس مین جو ہیں یا اراکین ہیں، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو. اگین بائی دا وے یہ دوسری یا تیسری، میں خواہ دوسری موو تو مجھے یاد ہے، یہ دوسری موو ہے جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر انہوں نے ان کو خط لکھا ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو اسسٹنس ہے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے، اس کو روک لیا جائے اور فیوچر کے لیے، اور اس کو کنڈیشنل کیا جائے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ. اب ان کو اتنا غم کھایا جا رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا پاکستان کے اندر، اور ان کو اور کیوں غم کھایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے جا کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ لیگل ڈٹرمینیشن فرام دا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ انڈر جو بھی ان کے لاز ہیں، ان کی سیکشن 502 بی جو ہے وہ فورن اسسٹنس سے متعلق ہے، اس کو آپ جو ہے وہ روکیں، اور اس طرح سے یہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے وائلیشنز پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ نتھی کر لیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے پاکستان کے اندر، ان وچ آل پولیٹیکل پارٹیز آر ایبل ٹو پارٹیسپیٹ فریلی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے اندر بھی انتخابات ہوئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کے کارکنوں کو، ان کے لوگوں کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا، ایون پیپلز پارٹی کے بھی. اس وقت تو امریکہ کے کوئی سینیٹرز جو تھے وہ سامنے نہ آئے کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. اور انہوں نے جو اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بلاسفمی لاز جو ہیں، یعنی کہ جو پاکستان کے اندر جو توہین مذہب کے لاز ہیں، پھر انہوں نے اس کو ایک اصل میں بہانہ بنایا. اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی بلاسفمی لاز جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں جو امینڈمنٹ بل تھا، بلاسفمی کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2023، جو کہ انہوں نے کہا یہ زیادہ پاکستان کے اندر بلاسفمی یا جو توہین مذہب، توہین کے جو معاملات ہیں اس کو سٹرونگ کرے گا، اور اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے. اس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ بل ہے جس کی بنیاد کے اوپر گلگت بلتستان میں جو شیعہ کمیونٹی ہے اس نے بہت اعتراض کیا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اسی طرح سے مائنورٹیز کی انہوں نے اوورال بات کی، اور ظاہر ہے کہ مائنورٹیز میں جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی آتی ہے، اس کے اندر احمدیہ کمیونٹی آتی ہے. ان سب کی انہوں نے یہ جو ہے بات کی، اور کہا کہ یہ دلچسپ بات اس میں خود ہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بل ابھی تک سائن نہیں ہوا، اور یہ بل جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی گو کہ گلگت بلتستان کے اندر کافی معاملات دیکھنے کو آئے، لیکن چونکہ یہ بل پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے سائن نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ختم ہو گئے. اب یہ دوبارہ سے ایک طرح سے یہ قضیہ جو ہے وہ چھیڑا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی ہو یا دیگر کمیونٹیز ہیں جو اقلیتیں ہیں، خاص کر کے احمدیہ کمیونٹی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، کتنی بار یعنی اتنی ہم خود اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ایک تو اقلیت لفظ جو ہے مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ بالکل نامناسب لفظ ہے. لیکن جو بھی ہماری ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو جس طرح سے پاکستان کے اندر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، خاص کر کے آپ احمدیہ کمیونٹی کا دیکھیں کہ مطلب قبروں تک کو محفوظ نہیں ہے، ان کی عبادت گاہیں، ان کی قبریں تک جو ہیں وہ آپ آئے روز سنتے ہیں کہ فلانی قبر، فلانے قبرستان کے اندر سے جو ہے وہ قبریں کھودی گئیں، فلانے ڈاکٹر کو مار دیا گیا کیونکہ وہ احمدیہ کمیونٹی کا تھا. اور اسی طرح سے کرسچن کمیونٹی کے گرجا گھر، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گوجرا کا معاملہ تھا، جو گوجرانوالا کے اندر جو معاملات ہوئے. تو یہ سب وہ چیزیں جو کہ سامنے دیکھنے کو آتی رہی ہیں. لیکن کتنی بار ایسا ہوا ہے
کہ امریکی سینٹ کے اندر یا کانگریس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے اتنا درد دل جو ہے وہ رکھا جائے. تو یہ کیوں ہے، یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو اس میں وہ خاتون بھی ہیں جو کہ مختلف حوالوں سے، ان کی بخیر ایک دفعہ ایک عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور یہ کافی وہاں پہ پیلسٹائن کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہیں، لیکن یہ بل جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں آیا، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس کمیشن آن پاکستان کے اوپر انہوں نے رپورٹس کو بھی مینشن کیا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیرسمنٹ، جو امپورٹنٹ بات ہے، ایڈریسنگ آن گوئنگ harassment and arrest, the lawmakers mentioned that Pakistan, the cases against PTI chief Imran Khan as well. Nothing that he could potentially face the death penalty for allegedly violation of the Official Secret Act, and the letter also mentioned Iman Mazari, human rights activist جو ہیں ان کو بھی انہوں نے mention کیا ہے, who was taken from home at 3 a.m. without an arrest warrant after speaking to a rally against enforced disappearances. انہوں نے یہ کہا ہے کہ the letter urged the US Embassy in Islamabad to send observers to hearing and their other legal proceedings of human rights defenders and political جو dissents ہیں, including the جو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کیس مس مزاری کا, خدیجہ شاہ کا and مسٹر خان کا. اب آپ دیکھیے مس مزاری کا کیس بالکل مختلف ہے اور خدیجہ شاہ صاحبہ 9 مئی کے معاملات کے اندر ان کا نام ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر الزامات جو ہیں اس سے زیادہ کی سزا ان کو مل رہی ہو, لیکن ان کا نام بہرحال اس کے اندر آیا ہے. ان کو انصاف ملنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انصاف ملنا چاہیے. لیکن آخر میں انہوں نے مسٹر خان کو بھی ڈال دیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے اوپر ان کو کہیں سزائے موت اور وہ نہ ہو جائے, لہٰذا آپ عمران خان صاحب کے لیے جو ان کی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں کورٹ کے اندر, اس کے لیے آپ جو ہے وہ آپ اپنے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اینڈ پولیٹیکل ڈائسنٹ جن کے اوپر ہو رہی ہے ان کے اوپر آپ بھیجیں ہیئرنگ کے لیے اسلام آباد ٹو سینڈ, اور یو ایس ایمبیسی کے لوگ جو ہیں وہ آئیں اور وہ سنیں. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب اتنے, ان کے امریکہ میں ان کی ہمدردی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں, یہ ہمارا انٹرنل افیئر ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو ہے پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس طرح کریں کہ جتنے آپ کے امبیسی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ بھیجا کریں تاکہ وہ ہیئرنگ سنیں, اور ان کو مطلب آپ کے ہمارے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ پراپرلی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا. حالانکہ ان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ چھپ بھی رہی ہیں ان کے, اور ان کے اوپن ٹرائل کے حوالے سے بھی کورٹ کے اندر معاملات ہیں, اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شاید جیل کے اندر ہی ان کا اوپن ٹرائل, یعنی ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے جن کو نہیں لایا جا رہا تو ان کا اوپن ٹرائل وہاں پہ ہو سکتا ہے, صحافیوں کو اجازت مل سکتی ہے اور ملنی چاہیے. لیکن یہ موو جو ہے آپ اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اس معاملے کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں جو کہ, لیکن خان کرکس جو ہے وہ یہ ہیں کہ آپ خدیجہ شاہ صاحبہ جو کہ امریکن نیشنل بھی ہیں, ڈوئل نیشنل ہیں, عمران خان صاحب, اور ایمان کو تو خیر ضمانت ملی ہوئی ہے, وہ تو باہر ہیں, اور ایمان کا کیس میرا نہیں خیال, ایمان خود بھی چاہیں گی کہ اس طرح امریکن ایمبیسی جو ہے وہ اس میں انٹروین کرے. مگر یہ جو دو معاملات ہیں, اور پرٹیکولرلی انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ان کے اوپر کیس کو دیکھیں, مائنیوٹلی آبزرو کریں, اور ان کے خلاف جو بھی معاملات ہیں, اگر ان کو ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے یا ان کو اگر آگے جا کے ان کو 14 سال کی یا سزائے عمر قید ہوتی ہے, تو اس معاملے کو بھی آپ کو دیکھنا ضروری ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ ہیومن رائٹس کے تحت جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. یعنی ہمارے ملک میں جو مرضی ہو جائے, 9 مئی کے واقعات ہو جائیں, گھراؤ جلاؤ ہو جائے, لوگوں کے گھروں پہ حملے ہو جائیں, یہ سب کے سب جو تھے, یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ وغیرہ سب کے جو لیٹر لکھنے والے کانگریس کے لوگ ہیں, یہ تب کہاں تھے جب پاکستان کے اندر جو ہے
وہ غلط مقدمے بن رہے تھے، صحافی اٹھائے جا رہے تھے، اغوا ہو رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اسی طرح سے سیاسی جو کارکن ہیں، سیاسی قائدین ہیں، ان کو اٹھا کے غلط کیسز کے اندر ڈالا جا رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے کہ نظر آتے ہیں۔ تو ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ تو اب یہ بازیگر جو ہے یہ کیا کریں گی، یہ اب آپ کے سامنے ہم نے خبریں رکھی ہیں، اس کو ذرا جوڑ کے دیکھ لیں۔ اب آپ جو اس دن پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ فارنرز ملنے کے لیے آتے ہیں، میرا خیال ہے فارنرز ملنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ یہ جو موو ہے یہ اس کی تردید آ چکی، گو کہ وہ بلاسفیمی کے لوگوں کے حوالے سے خبریں آئی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال پریشر وہاں سے آیا، جو بلاسفیمی کے جو ملزمان تھے ان سے بھی ملنے کی اجازت جو ہے وہ لوگوں کو دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔